يعذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ 11ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کا واقعہ جو سورہ توبہ میں بیان کیا ہے اس کا کچھ حصہ 10ویں پارے میں ذکر ہو چکا ہے اور کچھ حصہ یہاں 11ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ کل درس میں ذکر کیا تھا کہ کچھ منافقین تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بہانے لے کر آئے کہ اللہ کے رسول ہمیں فلاں مجبوری ہے، ہمیں فلاں مجبوری ہے اور ہمیں اجازت دے دیجیے۔ اور کچھ منافق جو رہ گئے تھے جب آپ واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف راستے میں وحی کر کے بتا دیا کہ آپ واپس جائیں گے ان کی طرف، وہ آپ کے پاس اپنے عذر لے کر آئیں گے کہ ہماری فلاں مجبوری تھی، ہمارا فلاں بہانہ تھا، آپ کہہ دیجئے کوئی عذر بیان نہ کرو، ہرگز ہم تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری خبر دے دی ہے تمہاری۔ اچھا ان قریب پھر بھی پتہ چل جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ لیں گے اور اللہ کے رسول کے بھی سامنے تمہاری صورتحال ہوگی کہ آئندہ تم کیا کرتے ہو، اور پھر تم اس کی طرف لٹائے جاؤ گے جو غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے اور تمہیں تمہاری کرتوتوں کی خوب خبر دے گا۔ یہ قسمیں کھائیں گے، میرے نبی آپ کو ان کی قسموں پر کوئی اعتبار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ان کی قسموں سے مطمئن ہو بھی گئے، اللہ ان پر کبھی خوش نہیں ہوگا آپ اگر خوش ہو بھی جائیں، اس لیے کہ ان کی کرتوتیں غلط ہیں، ان کا انداز جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہ منافقین غزوہ تبوک سے واپس آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کا سارا جو بہانے تھے وہ اللہ کے رسول کے سامنے وحی کے ذریعے بیان کر دیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ 3 گروہوں کا تذکرہ کیا، ایک وہ جو مہاجرین میں سبقت لے جانے والے، دوسرے انصار جو مدینہ کے رہنے والے، تیسرے فرمایا وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ ایک تو تابعین اس میں ہیں اور ایک قیامت تک آنے والے اہل ایمان جو انصار اور مہاجرین صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو گیا ہے اور یہ اپنے رب پر راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں اور ہمیشہ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے میرے نبی آپ ان سے صدقات وصول کریں، اس سے فردی صدقہ زکوٰۃ بھی مراد ہے اور دیگر صدقات جو نفلی صدقہ خیرات جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے۔ آپ ان سے لیں اور آپ لے کر ان کو پاک کریں کہ صدقہ خیرات کرنے سے مال بھی پاک، بندہ بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور ان کا تزکیہ کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ بے شک آپ کی جو دعا ہے نا وہ ان کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے، آپ کو چندہ دیں فنڈ دیں تو آپ ان کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی اور کفر کا ارادہ کیا اور مومنوں اہل ایمان کے درمیان تفریق کا پروگرام بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ منافقین آئے، آ کر کہنے لگے جی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو کچھ بیمار لوگ ہوتے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، وہ مسجد نبوی سے دور ہیں، مسجد نبوی میں آنا ان کے لیے مشکل کام ہے، ہم اپنے محلے میں ایک مسجد نہ بنا لیں؟ ٹھیک ہے بنا لو، مسجد بنانے میں کیا حرج ہے، لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ ارادہ ان کا یہ تھا کہ یہ مسجد بنائیں گے، وہاں اپنے منافقین کا اجتماع ہوا کرے گا، پراپیگنڈا کریں گے، مسلمانوں کے خلاف رسول اللہ کے خلاف سازشوں کا ایک گڑھ بنائیں گے، گویا کہ ایک اڈا بنانا تھا، اور پھر کہنے لگے جی آپ مسجد کا افتتاح بھی کر دیں آگے۔ آپ نے فرمایا میں تبوک کے لیے جا رہا ہوں، واپس آؤں گا اور آ کر افتتاح کروں گا۔ ابھی آپ واپس راستے میں آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بتا دیا اے میرے نبی یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، اللہ اس بات کو وعدے کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، ان کا مقصد وہاں مسجد بنانا نہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا ایک اڈا بنانا ہے، لہذا آپ اس کو ختم کر دیں۔
لا تقم فیہ ابدا، آپ ان کی مسجد میں کبھی بھی نہ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آگے آگے بھیجا، جو جا کر اس مسجد کو توڑ پھوڑ کر دو، گرا دو، اس کو جلا دو۔ وہ مسجد نہیں ہے جہاں شرک کا، کفر کا اڈا اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا گڑھ بنے، لہذا جا کر اس کو ختم کر دیا جائے۔ ہاں میرے نبی، آپ کے لیے جو مسجد ہے نا جس میں آپ کھڑے ہوں، وہ ہے لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اس سے مراد مسجد نبوی بھی ہے اور مسجد قباء بھی ہے۔ قباء والے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے کہ وہ بڑی پاکیزگی، طہارت اختیار کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ بھی طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں کا اور ان کے مالوں کا سودا کر لیا ہے، خرید لیے ہیں۔ جانیں بھی مجھے دے دو، اپنے مال بھی مجھے دے دو، میرے راستے میں صدقہ خیرات کرو، اپنے مال خرچ کرو، بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور یہ لوگ پھر جہاد کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں، اور کافروں کو قتل بھی کرتے ہیں اور خود بھی شہید ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سچا وعدہ تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی موجود ہے۔ اس سے بڑھ کر سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ جہاد کرنا دین کے لیے، اسلام کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی جان قربان کر دینا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ آج بھی موجودہ دور میں کفار یہود و نصارہ مسلمانوں پر حملے کرتے ہیں اور مسلمان آگے سے دفاع کرتے ہوئے جو جہاد کر رہے ہیں، وہ یقیناً اللہ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ بڑا بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند کرے اور مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرمائے۔ جس طرح آج کفر جو ہے وہ جمع ہو گیا ہے اور سازشیں کر رہے پاکستان کے خلاف اور دیگر ممالک کے، مسلمان ممالک کے خلاف، اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ان پر لٹا دے، اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے، مسلمانوں کو اور مسلمان عوام کی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا نبی کے لیے جائز نہیں ہے، نہ ایمان والوں کے لیے جائز ہے کہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ مشرک ہے، کافر ہے، آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ آپ کا سگا چچا ابو طالب کفر کی حالت میں مر گیا، صحیح بخاری میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی آخری وقت تھا، آپ گئے، ساتھ حضرت علی بھی ہیں، حضرت علی کا باپ رسول اللہ کا سگا چچا ہے۔ جا کے آپ نے کہا چچا اسلام کا اقرار کر لو، قیامت دن اللہ کے سامنے میں یہ دلیل تو پیش کر سکوں گا نا، میرے چچا نے مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ پاس ابو جہل بیٹھا ہے، عبداللہ بن ابی امیہ بیٹھا ہے، وہ دونوں کہتے ہیں جاتے ہوئے اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑ دینا، کہیں ایسا نہ کرنا۔ عبد المطلب کی زبان، ابو طالب کی زبان پر آخری الفاظ یہی تھے، وَعَلَى مِلَّةِ عبد المطلب، میں عبد المطلب اپنے باپ کے دین پر مرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا چچے نے بڑی ہمدردی میری کی، بڑی خیر خواہی کی، لیکن میرا چچا بھی جہنم کی آگ میں گیا، اس کو جہنم کی آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، عذاب ہلکا ہوگا لیکن اس کی شدت اتنی ہوگی کہ اس کا سر اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈیا چولہے پر کھولتی ہے۔ وہ بھی گویا کہ ایمان کے بغیر کوئی گزارا اور چھٹکارا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ان مہاجرین و انصار کی اور نبی کی توبہ قبول کی جنہوں نے غزوہ تبوک میں حصہ لیا، جو ابتدا میں ڈگمگا گئے تھے نا جہاد میں جانے کے لیے، جن کا کل ذکر ہوا تھا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی بھی توبہ قبول کر لی۔ اور 3 صحابی جو سچے صحابی تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم، یہ منافق نہیں تھے لیکن یہ بھی جہاد سے پیچھے رہ گئے۔ پروگرام یہ تھا کہ بس جائیں گے، صبح نکل جائیں گے، اللہ ہمارے پاس سواریاں بہترین ہیں، اونٹنیاں بہت اچھی ہیں، اللہ کے رسول صبح گئے، ہم اگلے دن جائیں گے، 2 دن بعد اگلے جمعے، اس طرح چلتے چلتے یہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، آگے آپ نے سب سے خبر لی، منافقین نے اپنے اپنے بہانے پیش کیے، آپ نے فرمایا جاؤ میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑتا ہوں، تمہارا اللہ فیصلہ کرے گا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، صرف ہم سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے اور کوئی ہمارے پاس بہانہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا فیصلہ پھر اللہ کرے گا۔ آج کے بعد ان سے سوشل بائیکاٹ، 40 دن تک کوئی ان سے بات نہیں کر رہا،
اللہ کہتے ہیں زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، پریشان ہے۔ 40 دن گزرے، ان کی بیویوں کو بھی کہہ دیا کہ تم نے بھی ان سے بات چیت نہیں کرنی، پریشان رو رہے ہیں، اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان 3 کی بھی توبہ قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے خوش ہوئے اور یہ بھی بڑے خوش ہوئے کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ کیوں نہیں لوگوں کا ایک گروہ نکلتا کہ جو دین کی مکمل سمجھ بوجھ حاصل کرے اور اس کے بعد جا کر اپنے اپنے علاقے میں وہ دین پھیلائے۔ سورہ توبہ کے آخر میں فرمایا تمہارے پاس ایسا نبی آیا ہے جو تم پر بڑا حریص ہے اور تم پر کوئی پریشانی تکلیف آئے اس پر گراں گزرتی ہے، وہ بڑا ہی رؤوف رحیم ہے۔ اگر وہ لوگ منہ پھیریں کہہ دیجئے مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے، یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، عقیدہ توحید کا ذکر کیا ہے، مشرکین کے جو شرک ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کر کے اس کا رد کیا ہے، ان کو چیلنج کیا ہے، قرآن کی حقانیت کا ذکر کیا ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا لوگ اس بات پر تعجب کر رہے ہیں کہ ہم نے ان میں سے ایک بندے پر وحی نازل کی کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے بلند درجات ہیں۔ اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ اس کے بعد فرمایا تمہارا اللہ وہ ہے، تمہارا رب کہ جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ خود عرش پر مستوی ہے، عرش 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش، اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے لیکن عرش کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورج کا ذکر کیا اور پھر چاند کا کہ دیکھو جس کے ساتھ تم اپنے سالوں کا مہینوں کا حساب کرتے ہو، رات اور دن کے آنے جانے میں، زمین و آسمان کی تخلیق میں، یہ ساری کی ساری اللہ کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں۔ لہذا اسی اللہ کی عبادت کرو جس اللہ نے تمہیں یہ سب کچھ عطا کیا۔ پھر انہوں نے آگے کہا کہ آپ اس طرح کے یہ قرآن کے اندر کئی باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، قرآن میں کئی باتیں ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، وہ کہنے لگے آپ اس قرآن کی جگہ اور کوئی قرآن لے آئیں یا اس میں ترمیم کر لیں، تبدیلی کر لیں۔ یہاں بورڈ والا چوک میں نا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 ایک ہمارے ادھر ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب تھے، انہوں نے لکھ کر لگا دی، جس کا ترجمہ یہ تھا کہ میرے نبی کہہ دیجئے اور لوگوں میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں نوری ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں۔ یہ آیت اور ترجمہ انہوں نے لکھ کر لگا دیا۔ لوگوں نے احتجاج کیا، کہنے لگا یہ آیت ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ اب آپ اندازہ کریں قرآن کو چاہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق بن جائے، حالانکہ چاہیے کہ قرآن کے مطابق خود اپنے آپ کو ڈال لیں۔ مشرکین مکہ نے یہی بات کی، کہنے لگے قرآن کو بدل لیں یا اس میں کچھ تبدیلی کر لیں۔ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اور یہ میرے اختیار میں ہی نہیں کہ میں قرآن میں کوئی تبدیلی کروں، قرآن کو بدل دوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیات کو جھٹلا دے، یہ مجرم فلاح نہیں پائیں گے۔ ہاں اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں، نہ ان کو وہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں۔ کہتے کیا ہے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جو ہمارے معبود ہیں نا یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کو ایسی باتیں بتاتے ہو جو زمین و آسمان میں، جو ایسی بات کیا اللہ کو بتا رہے ہو کہ جو وہ زمین و آسمان میں نہیں جانتا، اللہ کو نہیں پتا تھا اس کا جو تم خبر دے رہے ہو کہ یہ ہمارے سفارشی ہوں گے۔ تمہیں کس نے کہا کہ یہ اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کریں گے؟ ایسی کوئی بات نہیں اور نہ ہی تمہاری کوئی سفارش کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب ہم ان کو کوئی تنگی اور تکلیف کے بعد اپنی طرف سے رحمت عطا کرتے ہیں یہ پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال اس طرح ہے جس طرح اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، اس کے ذریعے زمین سے انگوریاں پیدا ہوئی، جانور بھی کھاتے ہیں انسان بھی کھاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین کے اندر وہ کھیتیاں جو ہیں بہت خوبصورت دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، اچانک ان پر کوئی وبال آتا ہے، آندھی طوفان آتا ہے اور وہ ساری کی ساری ختم ہو کر ملیا میٹ ہو جاتی ہیں۔ یہی انسان کی زندگی ہے، جوانی آتی ہے، مال بھی بڑا ہے،
اور جوانی بھی بڑی ہے، قوت بھی بڑی ہے، طاقت بھی بڑی ہے، اور یہ اللہ کو بھول جاتا ہے، پھر اچانک موت آتی ہے اور پکڑ لیتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو ایک مثال کے ساتھ سمجھایا کہ یہ ہے دنیا کی زندگی۔ اس کے بعد فرمایا کہہ دیجئے او زمین و آسمان سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ تمہارے کانوں کا آنکھوں کا مالک کون ہے؟ زندہ کو مردہ کو زندے سے پیدا کون کرتا ہے؟ ساری کائنات کی تدبیریں اور نظام کون چلا رہا ہے؟ آپ کو یہ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اور پھر ان کو کہو اللہ کی نافرمانیوں سے ڈرتے کیوں نہیں؟ پھر بات کیوں نہیں آتے؟ پھر ایک اللہ کی تمہیں عبادت کیوں نہیں کرتے؟ پھر بلاؤ اپنے شریکوں کو جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا، لاؤ ان کو، کوئی بھی نہیں لا سکا اور کوئی ان کے کام نہیں آئے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن خود گاڑ لیا ہے، ان سے کہہ دیں تم سارے کے سارے مل کر تم بھی قرآن جیسی ایک سورت جیسی تم سورت لے آؤ، قرآن کی 114 صورتیں تم ایک سورت لے آؤ، سارے مل جاؤ، سارے مل کر بھی قرآن کی ایک سورت جیسی سورت نہیں لا سکتے۔ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ اگر تم سچی ہو تو یہ بتاؤ۔ فرمایا کہہ دیجئے میں تو اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ وہ قیامت کا اختیار میرے پاس تھوڑا ہے، ہر امت کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اور جب وہ وقت مقرر آ جاتا ہے پھر ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، نہ پہلے آ سکتا ہے نہ بعد میں آ سکتا ہے۔ اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے پھر وہ پورا وقت ہوگا اور پورا ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اختصار کے ساتھ، اس کی تفصیل پہلے بھی بیان ہوئی اور اس کی مزید تفصیل سورہ ہود میں کل انشاءاللہ بیان ہوگی، وہاں اس کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ کی طرف بھی اشارہ کیا، چونکہ یہ سورہ یونس ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں اور کوئی قوم نہیں ہوئی کہ جس کسی قوم پر اللہ کا عذاب آ جائے، عذاب آ رہا ہو اور پھر وہ ٹل جائے۔ یہ یونس علیہ السلام کی واحد قوم ہے۔ یونس علیہ السلام نکل گئے قوم سے، کہا کہ اللہ کا عذاب تم پر آ رہا ہے، اور پیچھے سے ساری کی ساری قوم باہر نکل کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگی، معافی مانگنے لگی، توبہ کرنے لگی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر کے ان کو مہلت دے دی، آیا ہوا عذاب اللہ نے ٹال دیا۔ توبہ استغفار سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بندہ اپنے انجام سے بچ جاتا ہے، اور اگر سچی توبہ کر لے تو گناہ جو ہے وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی صورت میں کچھ ذکر کیا ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام حق لے کر آئے، ان کے مقابلے میں کافر جو ہے وہ جو فرعون تھا جادوگروں کو لے کر آیا اور جادو لے کر آئے، لیکن بالآخر وہ ناکام رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں پھر فرعون کو اور اس کے لشکر کو اللہ نے ہلاک کر دیا، اور بنی اسرائیل کو اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی۔ فرعون غرق ہونے لگا تو کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ کہتا ہے اب میں اس اللہ پر ایمان لایا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ کہا اب موقع ملا تمہیں، اب سمجھ آئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے اس وقت تک، تمہیں سمجھ نہیں آئی، اور اب یہ کہہ رہے ہو اب ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب کوئی تمہاری توبہ نہیں ہے اور تمہاری کوئی معافی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، وہ اللہ کے سوا ان کو کیوں پکارتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں؟ وہ بت ہوں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں، وہ فوت شدہ بزرگ ہوں کرنی والے ہوں وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں، وہ کسی بھی صورت میں ہے تو دنیا سے چلا گیا ہے وہ تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، لہذا تم ان کو کیوں پکارتے ہو؟ اس طرح نہ کرو۔ ہاں اے میرے نبی، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دے کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں، اور اگر اللہ آپ کو کوئی خیر عطا کرے تو آپ اللہ کا جو فضل ہوگا اس کو بھی کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس پارے کے آخر میں سورہ ہود ہے جو مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی جو قوم عاد کی طرف نبی بن کر آئے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان ہوگا۔ اس کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی ہے اور فرمایا کہ اپنے رب کی طرف چلو، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور اس
صورت میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی واقعات ذکر کیے ہیں جن کا انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔